30 اکتوبر کا اعلان جو ہے وہ پارٹی پریزیڈنٹ میاں شہباز شریف صاحب نے کیا ہے۔ یہ اعلان جو ہے یہ حتمی ہے۔ جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں ان کے متعلق ہم نے پہلے سے مکمل جو ہے وہ تیاری بھی اور تسلی تشفی بھی کی ہوئی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہمیں کوئی ان میں رکاوٹ یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں کوئی دقت پیش آئے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز، ووٹر سپورٹر میاں نواز شریف کے جیالے متوالے اس دن لاہور پہنچیں گے اور 1 ملین سے زیادہ انشاءاللہ تعالی لوگ اس دن لاہور میں اپنے لیڈر کو خوش آمدید کہیں گے، کیوں میاں نواز شریف صاحب کی آمد ان حالات میں جب عام پاکستانی جو ہے وہ مہنگائی کے ہاتھوں اور بے روزگاری کے ہاتھوں، یوٹیلیٹی بلز کے ہاتھوں جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو چکی ہے اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ سے تو بچ نکلا ہے لیکن معاشی بحران سے ابھی تک جو ہے وہ محفوظ نہیں ہو سکا۔ تو ان حالات میں میاں نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے اس کو عام آدمی جو ہے وہ ایک نجات دہندہ کے طور پہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی معاشی اور سیاسی تباہی کا یہ عمل جو ابھی تک رک نہیں پایا، یہ 28 جولائی 2017 سے شروع ہوا جب ایک اچھے بھلے آگے بڑھتے ہوئے ملک کو اور ایک مستحکم منتخب نمائندہ حکومت کو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے سے ایک باقاعدہ منظم سازش جو اس وقت کی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے بابا رحمتے عرف بابا لانتے کی سربراہی میں جو ہے وہ انہوں نے ملک کو ڈی سٹیبل کیا اور ایک منتخب وزیر اعظم کو اس بات پہ نکال دیا گیا کہ جی آپ نے جو ہے وہ بیٹے سے تنخواہ لی تو نہیں ہے لیکن لے سکتے تھے۔ سپریم کورٹ کا بڑا اہم فیصلہ آیا ہے جس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جتنے بھی 50 کروڑ تک کیسز تھے جو عوامی نمائندوں کے حوالے سے ان کو بحال کیا گیا اور 1 ہفتے کے اندر وہ کیسز چلائے گئے۔ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دوسرے طریقے کہ کل CEC کی میٹنگ ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی، جس میں کہا گیا ہے کہ نون لیگ نہیں چاہتی کہ آپ انتخابات ہوں، یا نون لیگ نہیں چاہتے کہ آپ انتخابات ہوں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ کوشش کی ہے کہ اس کی کاپی میسر آ جائے، لیکن میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے۔ میڈیا کے ذریعے سے جو معلوم ہوا ہے کہ صرف ایک امینڈمنٹ کے علاوہ باقی تمام امینڈمنٹس کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ یہ ایک متنازع اور ایک متنازع بینچ اور ججز کا جو ہے یہ فیصلہ ہے، جس میں سپریم کورٹ کے وہ فیصلے جنہوں نے سپریم کورٹ کی ایز ادارہ عزت اور توقیر میں اضافہ نہیں کیا بلکہ اس میں کمی کی ہے، اور ویسے تو اس کی مثالیں پہلے بھی کوئی اچھی نہیں ہیں اور ایک مثال دوسری سے بڑھ کے ہے، لیکن موجودہ چیف جسٹس صاحب نے جو اس ادارے کو متنازع بنانے میں جو کردار ادا کیا ہے، شاید اس فیصلے نے اس میں اور اضافہ کیا ہے اور اس اضافے سے شاید وہ سب سے جو ہے وہ بڑھ کے
اپنے ادارے کو نقصان پہنچانے والے اور اپنے ادارے کی تباہی کرنے والے چیف جسٹس صاحبان میں جو ہے وہ نمبر 1 پہ شاید ان کو جو ہے وہ شمار کیا جائے۔ یہ ایک متنازع بینچ تھا جس میں بینچ میں بیٹھے، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ میں بات انڈورس کر رہا ہوں یا کوٹ کر رہا ہوں، جو ایک سینئر جج ان کے ساتھ ہی ان کی دائیں طرف بیٹھے اور وہ یہ بات بار بار جو ہے یہ کہتے رہے ہیں اور یہ ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ نہ کریں۔ باقی جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے تو میں یہ بات کہتا چلوں کہ میں اپنی جماعت میں بھی اس وقت بھی اس بات کا حامی تھا کہ نیب کا یہ جو قانون، جسے کالا قانون، ڈریکورین لا، جسے جو ہے وہ بے رحمانہ قانون کہا جاتا ہے، تو میں تو یہ کہتا تھا کہ اسے ابھی تھوڑی دیر رہنے دیں، ہم نے تو اس کو بھگت لیا ہے تو کسی اور کو بھی بھگتنے دیں اور اس کے بعد پھر اس کو امینڈ کریں گے۔ لیکن بہرحال اس وقت یہ سینس پریویل ہوئی کہ اگر ایک غلط چیز ہے اس کو ہم نے فیس کیا ہے تو پھر ہم اس کو اس لیے امینڈ نہ کریں کہ کسی اور کو بھی فیس جو ہے وہ کرنا پڑے، تو اس لیے اس کو امینڈ کر دیا گیا۔ تو اب جو ہے وہ قانون اپنی اسی شکل میں، اسی کالی یا ظالمانہ شکل میں جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو مبارک ہو، اب وہ اس کو بھگتیں گے اور آنے والے دنوں میں ان کو جو ہے نا وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتہ جائے گا۔ اب 90 دن کا ریمانڈ کاٹے نا وہ سارے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اب ان کو بیلیں جو ہیں وہ تھوک کے حساب سے جو ہے وہ ملتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے نا کہ جب عدالتوں کے پاس بیل کا اختیار ہی نہیں ہوگا تو پھر کیسے کوئی عدالت ان کو جو ہے وہ بیل دے گی؟ تو یہ جو ہے یہ میری نظر میں تو جو ہے وہ مکافات عمل ہے۔ ہمارے کیسز جو ہیں وہ ہم ان میں ریمانڈ بھی ہم نے بھگت لیے، ان میں ہم نے جو ہے وہ انکوائریز بھی جو ہے وہ فیس کر رہی، اور اس کے بعد وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں، ثبوت ان میں ہے کوئی نہیں، اور پتہ نہیں کب تک وہ چلیں گے اور کب جا کے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن جنہوں نے ابھی 90 دن کا ریمانڈ بھی کاٹنا ہے اور ابھی انکوائری بھی بھگتنی ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی 13 کے قریب کیسز تو عمران خان صاحب کے اوپر ہی بنتے ہیں، وہ اب ایک ایک کر کے بھگتیں ذرا اس کو، انکوائریز کو بھی اور کیسز کو بھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنی اس پٹیشن کا جو ہے وہ مزہ لیں، اور اب وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ کالا قانون ہے یا یہ قانون جو ہے وہ اس کی بنیاد کے اوپر وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ باری باری پلیز، ایک منٹ۔ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ساری رات ہیر پڑتا رہا اور صبح آپ جیسے دوست نے پوچھا کہ ہیر مرد تھا یا خاتون تھی۔ معاملہ یہ ہے کہ یہی تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا ہے کہ یہ ملک 13 میں کہاں تھا؟ اس قوم نے میاں نواز شریف پہ اور مسلم لیگ پہ اعتماد کا اظہار کیا تو پھر 17 میں کہاں تھا؟ 17 میں آپ مہنگائی دیکھ لیں، ڈالر کی قیمت دیکھ لیں، پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں، عام آدمی کے حالات دیکھ لیں، اور لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں، دہشت گردی جو ہے وہ دیکھ لیں، 13 اور 17 کا مقابلہ کر لیں، اور اب 17 کے بعد جو ہے وہ پھر آگے آپ چلتے جائیں۔
تو معاملہ یہ ہے کہ اگر 99 میں اور 2013 میں اس ملک کو جو ہے وہ جب بحران میں یہ ملک گرا ہوا تھا تو اس کو میاں نواز شریف اور اس کی جماعت جو ہے میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ ایک ایسے جو ہے وہ راستے پہ لا سکتی ہے کہ شرح نمو جو ہے وہ 6.2% ہو، پاکستان جو ہے وہ 24 نمبر کی جو ہے وہ 24 نمبر پہ اس کی اکانومی ہو، پاکستان آگے بڑھ رہا ہو، اور پاکستان کے متعلق پوری دنیا کے رسائل یہ لکھ رہے ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے. تو پھر معاملہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ پھر آپ مجھے بتائیں کہ کون ہے اور موجودہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں میں یا سیاسی قائدین میں کہ جو یہ ریکارڈ بھی رکھتا ہے اور جو اتنی سخت اور ہمت بھی رکھتا ہے کہ پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے جو ہے وہ باہر نکال سکے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی لیگل ٹیم جو ہے وہ اس نے ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ یعنی گیج کر لیا ہے. تو اس کو میں ابھی آن ایئر تو نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ تعالی وہ ایسی صورت میں آئیں گے کہ ان کے پاس بالکل لیگل جواز ہوگا کہ وہ آ کے ایک آزاد شہری کے طور پہ عدالت میں جہاں پہ ان کی اپیلیں اور مقدمات چل رہے ہیں وہاں پہ اپنے آپ کو سرنڈر کر سکیں، اپنی بیل جو ہے وہ کروا سکیں. اس سے پہلے جو پروٹیکٹیو بیل کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ سمجھتے ہی ہیں، اس کے متعلق جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں کو انتظام کر کے تو اس کے مطابق ہی وہ تشریف لائیں.